حال ہی میں بھارت میں ایک کتاب کلکی اوتار محمد صاحب کے نام سے شائع ہوئی، جس نے پوری دنیا کے تیسرے بڑے مذہب یعنی ہندوؤں کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں جس کالکی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی نہیں بلکہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی صدیوں سے ہندو جس رہنما کا انتظار کر رہے ہیں وہ آنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی ظاہری زندگی جی کر دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد 24 ہے۔ پچھلے 3 یدھ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کالی یدھ ہے، جس میں کالکی اوتار کا آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا۔ ہندو اب تک کلکی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ بھگوت پران میں کہا گیا ہے، کالی یدھ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو مادی یا بوجھ ڈھونے تک محدود کر لیں گے۔ ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ بھگوت پران واضح رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں۔ اگر یہ کتاب کسی مسلمان بھائی نے لکھی ہوتی تو میں دعوے سے کہہ سکتی مصنف اب تک جیل کی ہوا کھا رہا ہوتا، یا پھر انتہا پسند ہندو مصنف کو اور اس کے سارے خاندان کو جان سے مار دیتے اور گھر بار کو جلا دیتے۔ لیکن خوشی سے اس کتاب کا مصنف پنڈت وید پرکاش ہے۔ وہ ہندو فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ سنسکرت زبان میں مہارت رکھنے والے الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ اس یونیورسٹی کے مشہور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی کتاب کالکی اوتار کے بارے میں اپنی اس تحقیق کو بھارت دیش کی تقریباً 8 نامی گرامی پنڈتوں کے سامنے رکھا۔ اس پنڈتوں نے اس کتاب کا مطالعہ اور تحقیق کرنے کے بعد یہ مان لیا ہے کہ کتاب میں پیش کردہ حوالہ جات مضبوط اور سچے ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار رکھا ہے، جس کا مطلب پوری کائنات کا رہنما ہے۔ ہندو مذہبی کتابوں میں ایک عظیم لیڈر کا ذکر پڑھنے کو آتا ہے جو کالکی اوتار کے نام سے مشہور ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے بڑی گہری سوچ و بچار اور تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس کالکی اوتار سے مراد اللہ کے آخری نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے مکہ کی سرزمین میں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ کالکی اوتار کتاب کے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اب ہندوؤں کو کسی کالکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ ہندوؤں کو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، جو کہ کافی عرصہ پہلے اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس حوالے سے پنڈت پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل اور وضاحت کے ساتھ تحریر کیے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید میں لکھا ہوا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا سب سے آخرت و اتوار ہوگا، جو ساری کائنات کو راستہ دکھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان سب کلمات کو بیان کرنے کے بعد اس کالکی اوتار کتاب کے مصنف تحریر کرتا ہے کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید، جس میں ویدوں کا ذکر ہے، ان کی پیشن گوئی کے مطابق کالکی اوتار کی پیدائش ایک جزیرے پر ہوگی۔ وید کی پیشن گوئی کے مطابق یہ علاقہ جزیرۃ العرب ہی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت ہے اور والدہ کا نام سومناب ہوگا۔ سنسکرت زبان میں وشنو کے معنی اللہ ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے عربی زبان میں وشنو بھگت کے معنی اللہ کا بندہ یعنی کہ عبداللہ ہی بنتا ہے، جبکہ سنسکرت زبان میں سومناب کے معنی امن کے ہیں، جس کا عربی میں مطلب آمنہ ہی بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے۔
وید کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ کالکی اوتار زیتونوں اور کھجور بہت ہی زیادہ استعمال کرے گا۔ وہ سچا، ایماندار اور دوسروں پر رحم کرنے والا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف نے تحقیق کی ہے کہ یہ دونوں پھل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور پکے ایماندار تھے۔ آپ سے زیادہ سچا نہ کبھی آپ سے پہلے آیا اور نہ ہی بعد میں آ سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید کے مطابق کالکی اوتار کا تعلق ایک اچھے اور معزز خاندان سے ہوگا۔ اس بات میں سچائی ہی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معزز قبیلے سے تعلق جس کی عزت پورا عرب اور شام و عراق بھی کرتا تھا۔ کالکی اوتار کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہماری کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے ایک خصوصی بندے کے ذریعے غار میں پڑھائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کے بارے میں یہ بات بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ عظیم اور واحد شخصیت تھے جن کو خدا نے فرشتے کے ذریعے غار ہیرا میں تعلیم۔ ہندوؤں کے بنیادی عقیدے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر اور مکمل آسمانوں کی سیر کرے گا۔ مصنف نے یہ بھی مطالعہ کر لیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر معراج کی سیر کروائی۔ مصنف کی یہ بھی تحقیق درست ثابت ہو گئی ہے۔ وید میں یہ لکھا ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان کالکی اوتار کا مددگار ثابت ہوگا اور اس کو بے شمار قوت اور معجزات عطا کرے۔ ہم کو اس بات کے بارے میں علم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر میں کس طرح سے مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار فرشتے زمین پر بھیج دی۔ ہندوؤں کی ساری دینی کتابوں میں یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ کالکی اوتار گھوڑ سوار، تیر انداز اور تلوار زنی میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے اس پہلو کو بڑا غور طلب بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے۔ وہ زمانہ بہت ہی پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اب تو جنگ کے لیے ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کا مصنف یہ الفاظ بیان کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس جدید دور میزائلوں، ہتھیاروں، توپوں، ٹینکوں کے دور میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے جنگ کرنے والے کالکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہندی مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کی واضح اشارے ملے ہیں۔ وہ سب اشارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی ثابت ہوتے جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ اس جدید دور میں ٹینک، توپوں اور میزائل کے دور میں گھوڑ سوار اور تیز زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نیری حماقت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کے مذہبی کتابوں میں خوشخبریاں اور پوری انسانیت کی مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہستی ہیں قائد عالم انسانی کی حیثیت کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود یہ پیشن گوئیاں آج بھی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی نبی آخر الزمان رحمت العالمین علیہ السلام اور ان کے پیغام کو مان لینے